الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن حضرات سامعین، معرفت موضوع کے موضوع پر آج کی ہماری چوتھی نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے وہ میرے رسول کا کیوں انکار کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے میرے رسول کو نہیں پہچانا، یا وہ میرے رسول کو دیوانہ سمجھتے ہیں. اللہ نے خود تحقیق کی کہ نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، وہ تو حق کے ساتھ آیا ہے. لیکن یہ انسان کی پرانی عادت ہے کہ انسان کی اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین آسمان اور اس کے درمیان جو نظام ہے وہ درم ہو جاتا. آئیے آج کی تقریر میں جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جہاں پر کل تقریر کو چھوڑا تھا وہیں سے میں نے شروع کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جس طرح میں نے آیا کی تھی جناب آدم کو اللہ نے مختلف اقسام کی مٹی سے پیدا کیا، یعنی مزاج الگ الگ ہے. یہی سبب ہے کہ جب مٹی الگ الگ تھی تو انسان کا مزاج بھی الگ الگ ہے، انسان کی شکلیں صورتیں الگ الگ ہیں. یہ اسی مٹی کا اثر ہے. تو انسان کے کچھ فرینڈ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو قبول کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو قبول نہیں کرتے. اس کی وجہ سے میں نے آج سوچا جیسے مختلف رخے آتے رہے تو ان کے ساتھ میں آج چلنا چاہتا ہوں اور تمام چھوٹے بڑے بزرگوں سے میں پوچھنا بھی چاہتا ہوں، سوال بھی کروں گا قرآن کے اندر. میں نے کیا کہ جب ہم نے اللہ کو مان لیا، لیکن یہ تو بات طے شدہ ہے کہ اللہ نہ ہمیں یہاں ملا نہ قیامت میں ملے. ہم نے اللہ کو اسی لیے مانا وہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، انہوں نے کہا ہمیں پتا نہیں ہے. اور میں تو سب سے بڑی بات کرنا چاہتا ہوں، اور چھوٹی بات بھی ہے بڑی بات بھی ہے. اور مسلمان کہتے ہیں یہ رسول کی حدیث ہے، یہ قرآن ہے. پہلی بات تو یہ کہ جس زبان سے ہم نے قرآن کو سنا اسی زبان سے ہم نے رسول کو سنا، اسی زبان سے حدیث کو سنا. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ یہ جبرائیل آیا تھا، لگایا تھا دنیا سے بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے؟ بس جس زبان سے ہم نے قرآن کو سنا اسی زبان سے ہم نے حدیث کو سنا. ارے یہ تو رسول کی صداقت کا دلیل ہے، یہ تو رسول کی صداقت کا دلیل ہے. تو وہ سنے کہا تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے. تو یہ تو رسول کی صداقت کا دلیل ہے. ارے ہمیں جو کچھ ملا اسی طرف سے ملا، جو کچھ ملا اسی طرف سے ملا. نماز ملی اسی گھر سے، روزہ ملا اسی گھر سے، زکات ملی اسی گھر سے، حج ملا اسی گھر سے، قرآن ملا اسی گھر سے، اور خود خدا ملا اسی گھر سے. ہمیں تو جو کچھ ملا ہے اسی گھر سے ملا. تو جو انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، انہوں
انہوں نے کہا ہم نے مان لیا. یہی بات میں کر رہا تھا جہاں پر میرے نوجوان میرے بزرگ لوگ پوچھتے ہیں میں آ جاتا ہوں. نہیں ہمیں کیا پتا کسی نے دیکھا تھا کیا؟ جناب علی کعبے میں آئے کسی نے آتے ہوئے دیکھا تھا کیا؟ بھائی کسی نے آتے ہوئے دیکھا تھا کیا؟ آتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے. بھائی رسول نے کہا کہ میرے بھائی علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. رسول نے کہا ہم نے مان لیا. ہر چیز تم نے مان لی ہے رسول کی تو جملہ کرنا چاہتا ہوں جہاں سے آج میں گفتگو شروع ہو رہی ہے. میں بیان کر دیا ہوں کہ مسلمانوں کو پتا نہیں تو ہی خطرے میں نظر آ رہی ہے. توحید خطرے میں چھت آدھے موقع کے فضائل ہو رہے ہیں. یہ توحید خطرے میں. ارے بھائی بات کرو اگر توحید ہی خطرے میں ہے تو پھر کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ نام ایسا ہے جو خود خطرے میں. میرے دوستوں اللہ تو نہیں ہے جو خطرے میں ہو. تو اللہ نے تو تمہیں سمجھایا. میں سب کو ایک خاص کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تمہیں موت دیتا ہے ملک الموت. تمہیں موت ملک الموت دیتا. لعنت آپ نہیں دیتے کیا؟ یہ اللہ کو ضرورت کیا ملک الموت بنانے کی؟ خود نہیں مار کرتا کیا؟ قرآن کے الفاظ سورت پیدا کرتا تو کل اور اللہ رسول سے کہا ہے کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میرے حبیب ان کو کہہ دو. آپ نے اندازہ نہیں لگایا. میں نے کہا تھا یہی تو راز ہے قرآن میں کہ اگر سمجھ میں آ جائے. رسول کو کہا رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ تمہیں موت دیتا ہے ملک الموت. کیونکہ میں نے اس کو مقرر کیا ہے. میں نے مقرر کیا ہے. میں نے ان کو مقرر بنایا. ان کو کہہ دو. یہ کل کہہ کر اللہ نے دنیا کو بتایا کہ میرے رسول کو موت ملک الموت نہیں دیتا. سمجھنے کی کوشش کرے. اگر اللہ رسول کو بھی ملک الموت سے موت دیتا تو اللہ کو نہ چاہتا. اللہ نے رسول کو کہا کہ ان کو کہو. اللہ نے طاقت دی ہے. ارے افسوس کی بات ہے اللہ اگر کسی ملائک کو طاقت دے تو وہ مار سکتا ہے. میں حیران ہوں میرے دوستوں. یہاں کسی مسجد سے اپنے برائے سے کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے یہ ملک الموت کیسے مار سکتا ہے. تو میں حیران ہوں میرے دوستوں. تمام ملائکہ کا سردار ہے جبرائیل. وہ ہے سید الملائکہ. اور سید الملائکہ ہے سردار غلام. ان الملائکہ کا غلام. میرا مولا علی فرماتا ہے یہ سارے ملائک میرے غلام ہے. ارے اگر اللہ غلام کو علی کے غلام کو کر دے تو وہ مار سکتا ہے اور علی نہیں مار سکتا. مجھے بھی تو سمجھاؤ نا. اگر ملک الموت موت دے کہاں سے سکتا ہے؟ یہ کیسے پتا چلا تمہاری علی سے کوئی کافی دشمنی ہے. کی گفتگو میری جہاں ملی تو ملائکہ کی بات تو سارے مانتے. پہلے تو اللہ یعنی تم نہیں مار سکتا کیا؟ ملک الموت کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی تم نہیں دے سکتا کیا؟ اسرافیل کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کیوں کرائے رہا کسی نبی سے بات نہیں کر سکتا کیا؟ جو جبرائیل کو پیدا کیا. اللہ نہیں بات کر سکتا کیا؟ اللہ بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے وہ بھی نکلا ہے تو جناب موسیٰ کو کبھی پتھر سے بات کی کبھی طرف سے آواز آئی ہے. طرف سے آواز آئی ہے یعنی اللہ قادر مطلق ہے. اگر چاہے تو طرف سے بھی بات کر سکتا ہے. یعنی اس میں کلام پیدا ہے. اللہ
رقص میں نہ آواز پیدا کر سکتا ہے، رقص میں نہ آواز پیدا کر سکتا ہے، پتھر میں نہ آواز پیدا کر سکتا ہے۔ میں حیران ہوں، میں حیران ہوں، ارے کتاب میں علی کی آواز جس میں لازمی ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ ارے ڈھونڈتے ہیں، اگر قرآن کی آیتیں نہ ہوتی تو پھر میں گھبرا جاتا ہوں۔ تو قرآن کا ہے کہ اللہ درخت میں آواز پیدا کر سکتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، میں کر رہا، اللہ پتھر میں آواز پیدا کر سکتا ہے، اور وہی اللہ اگر علی کے لازم میں بات کر رہی ہے یہ علی کیسے کر سکتا ہے؟ جیل سے ہے اس میں ٹیکس لینے نظر نہیں ہے، پتھر میں چھت نظر نہیں ہے، یہ جناب علی میں چھت نظر جو علی کہتا ہے آپ تمہیں علی کی منزلت کا پتا چلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمہارا قصور نہیں، تمہارا قصور نہیں ہے، جو تمہیں علی سمجھ میں نہیں آیا وہ علی علی نہیں اس سے عقل آیا۔ میں تقریر میں جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور جو نوجوانوں نے بزرگوں نے سوال پوچھا ہے تقریر میں جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، سورۃ انفال کی آیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ہو رہا ہے اور اللہ محافظت میں رسول سے اس یم کو الذین کفروا لے جس وسوق کا آؤ جس سلوک کا آؤ جو حسوق کا، میرے حبیب یہ جو مدت ہے کافر ہے نا انہوں نے عادت کی ہے کہ یا تو آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کریں یا آپ کو شہر بدل کریں، اور اگر انہوں نے یہ عادت کی ہے تو میں اللہ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کی ہے۔ سمجھے میرے دوستوں، ایک ہی لگائے مطلب جب کافر نہیں آئے گا تو وہاں مانے ہوگی کافر، وہی مکر، اسی مکر کا جب اللہ قائل ہوگا تو اس کی مانے ہوگی تدبیر، تدبیر اس کی مانے ہوگی تدبیر ہوگی، اس کی مانے تدبیر ہوگی۔ اگر گھبرانے جائے تو جملہ کہوں جو ابھی ابھی میرے ذہن میں آ گیا پر بات کی، میرے دوستوں یہی بات ہے جو میں چاہتا ہوں، اور جلدی دیکھ کر رہا ہوں تو مجھے پھر یہاں آنا ہے جو آج میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن میں لفظ پر کر آیا جیسے قرآن بات ہے کلمہ حسر، میرے دوستوں کی تحریکل اور ترجمہ یہاں کوئی گھبرا جائے تو ان کا حق ہے پوچھنا، کوئی بھی ہو چاہے عالم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، پوچھتا ہو۔ جب عربی کا قانون یہ ہے کہ جہاں لفظ انعام آئے کلمہ حسر، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے کو اندر کرتا ہے غیروں کو باہر نکالتا یہ ہے نا، یعنی یہ قانون ہے کلمہ حسر کا، وہ اپنی کو اندر لے کر آتا ہے اور غیروں کو باہر نکالتا ہے۔ تو یہاں بات کیا تم کیسا ہو کر میں سب آؤ کر میں سب آؤ کر تم کیسا ہو کر مجھے اپنی شابا کی قسم ہے، اگر تعصب کی عین سے ہٹا کر بدنائی دیکھے تو پتا چل جائے گا میں سب آؤ کر سب آؤ کر تم کیسا ہو کر میں سب آؤ کر تم کیسا ہو کر۔ آج میں یہاں آیا اور میں نے کہہ دیا بھائی سدا سب آؤ کر آپ دیکھا میں سب آؤ کر آپ دیکھا ہوں، کیا مانے آپ کیا کہیں گے کہ عبد العزیز سب بھائی ہٹا دیتا ہوں اور یہ تھا نہیں میں سب ہوتا تھا آپ کے تھا، میں سب ہوتا آپ کے تھا، یعنی پتا چلا اور کتنے ہیں میں ان جیسا نہیں۔ کیا مانے کیا مانی کیا مقصد کیا؟ آئیے بلا مجھے ٹائم سے ایڈ کریے جلدی جلدی کر رہا ہوں میں نے کیا تھا مواد یاد ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں بشر کے اقسام بتائے کہ ایک قسم کا بشر نہیں
بشر ہیں، ہم بھی بشر، ہم جیسے بشر ہیں، جلدی جلدی سوچیے کرنا چاہتا ہوں وقت خلقکم اطوارا، تم بھی بشر ہو، تقریبی بشر، نجس بشر، ہم بشر ہیں تقریبی بشر، سارے پڑھے لکھا کر آپ کو تقریبی بشر، تقریبی مانے تقریبی طور پر پہلی بچی، پھر لکھا، پھر ہلکا، پھر ملکا، پھر ہتھیاں، پھر بول، یہ ہے ہم تقریبی بشر، اور کیسے اتنا غلط الانسان من نطفۃ امثال، اگر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ملے جلے ملتے، اتنے ڈرتے ہو، اتنے ڈرتے ہو کہ جب ماں باپ دونوں کا ساتھ ملتا ہے تو پھر بنتے، اگر ہم دیکھیں ہم تو بڑے بہت بڑے ہیں، ہم تو اثر کرنا گزار ہے، کبھی اپنی حرکت کا بھی لگا ڈالی، ہم بشر ہیں تقریبی بشر، ہم بشر ہیں نجس بشر، ہم بھی بشر ہیں، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے ہم بشر ہیں، ہم بشر ہیں تقریبی بشر، ہم بشر ہیں نجس بشر، نجس بشر، نجس بشر، ہمیں ماں باپ کی ضرورت ہے، ہمیں ماں باپ کی ضرورت ہے، ہم ہیں نجس بشر، تقریبی بشر، ایمان سے لگاؤ اگر شادی ہو جائے اور اسی لڑکی کو 2 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ کیوں نہیں جاتے تھے لاش کو رکھتے؟ دین کا کام کرتے ہیں، ہاں میں لوگوں کو ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے، ابھی ٹائم ہوا ہے آگے کام، اللہ قادر ہے جس کو پاس کرے لیکن کرے گا نہیں، دیکھو بڑا بڑا کھلا تھا کیا آپ کی بات نہیں بنا کرتا، کو شروع کر نہیں دیتا لیکن کرے گا نہیں، دور اگر اللہ ایسا کرے، ایک مرتبہ ایسے کیا تھا کیا تھا تو دنیا گھبرا گئی تھی اور ان کو اپنی ضرورت نہیں تھی، اپنی ضرورت کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے کیا اگر اللہ کہے کہ کبھی 5:30 تو 5 بجے پھر انسان متدل رہے گا، میں دیکھوں 5:30 کے 5 بجے روزانہ دیکھے گا، پھر اللہ کبھی کبھی کا سارے چاہے گا وہ دین کا تعلق عقل سے ہے، دین کا تعلق عقل سے ہے، انسان ہے، وہ بشر ہے تقریبی بشر، نجس بشر، تقریبی بشر، نجس بشر، ہم بشر ہیں تقریبی بشر، اور جناب آدم بشر ہے مٹی والا بشر، مٹی والا بشر، انسان حرف کل البلاغ انی خالقکم بشر من صلصال من حمأ مسنون، ہم بشر ہیں نجس بشر، آدم بشر ہے مٹی والا بشر، اس میں نجاست نہیں، نہیں لگے، ہم بشر ہے تقریبی بشر، ماں باپ کے محتاج نجس بشر، آدم بشر ہے مٹی والا بشر، آدم بشر ہے مٹی والا بشر، آدم بشر ہے مٹی والا بشر، اور یہاں رسول نے کیا کہا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں ہر بشر تم جیسا بشر، تم جیسا اس سے تم نہیں، اللہ رسول کے سامنے کچھ بھیج ہے جن کو کرا کہ میں سب تم دیتا ہوں، تو کیا جن کو کرا کہ میں سب تم دیتا ہوں، کو دھیان نہیں کرا تھا اور رسول کو کہا بات کا نبی ہے کیا میں روح کو کرا تھا کہ میں سب تم دیتا ہوں، رام کو کرا تھا کہ میں تم دیتا ہوں، حمان کو کرا تھا کہ میں تم دیتا ہوں، رسول بشر ہے وہی والا بشر، نتیجہ دیکھتا ہے رسول بشر ہے وہی والا بشر، ہم بشر ہیں نجس بشر، ہم بشر ہیں نجس بشر، جناب آدم بشر ہے نبی والا بشر، رسول بشر ہے وہی والا بشر، اور ساتھ اور صورت بڑے میں باہر کرنا الیہا روحنا فتحسر رہا بشر سویا، اور ہم نے مریم کے پاس بھیجا اپنا اور ہم نے مریم کے ساتھ بھیجا اپنا مثل بشر بنا کر، یعنی جبرائیل کو اللہ نے اپنا روح کہا،
اپنا اپنا جبرائیل بشر روحی بشر یہ قرآن میں آیا ہے کوئی حدیث نہیں ہے باہر بننا ہے روحنا بتمثلنا بشر جناب جبرائیل اللہ نے بشر کہا کون سا بشر روحی بشر کون سا بشر روحی بشر جبرائیل بشر روحی بشر ہم بشر نجس بشر جناب آدم بشر مسیح والا ہو کر رسول بشر صحیح والا ہو کر اور اللہ ہمیں جناب پیسہ کے لیے کہا تھا کیا کہا تھا شادی بچر امری بچر امری بچر امری بچر امری بچر امری بچر بچر امری بچر امری بچر 5 قسم کے بچر میں نے قرآن پڑھا ہم بشر ہیں ہم بشر ہیں نجس بشر آدم بشر ہے مسیح والا بشر عیسیٰ بشر ہے امری بشر جبرائیل بشر ہے روحی بشر رسول بشر ہے وہی والا بشر ہم روزانہ آم کا درخت ہے آم کا میرے بھائی کیا نام ہے بھائی آپ کا رضوان بھائی میں نے بتایا تھا اور کوئی بتانے لگا رضوان خالد دو رضوان بھائی رہنے گئے اور اپنی بیوی کو کہا آج آٹے کی روٹی کا کھانا آٹے کی روٹی کا کھانا آٹے کی روٹی کا آٹے مجھے سن کر آئے وہ دماغ کو خراب نہیں ہوا روٹی بچی آٹے سے ہے روٹی پکا آٹے سے روٹی پکا آٹے سے روٹی پکا کیا کرے گی آٹے سے روٹی پکا ہے روٹی آٹے کی تو بچی ہے اگر چاہتا کہ گندم سے آٹے کی روٹی پکا چاول سے آٹے کی روٹی پکا چاول سے آٹے کی روٹی پکا آٹا لے بھی ہے آٹا لے بھی کہیں گے اس کو بھی آتا کہیں گے اس کو بھی آتا کہیں گے اس کو بھی آتا کہیں گے درخت ہے کوئی آم کا درخت ہے کوئی ببول کا درخت ہے کوئی نیم کا درخت ہے یہ نہیں کہیں گے یہ نہیں کہیں گے آتا تو دیکھیں یہ سارے درخت کہتے ہیں ارے بھی میرے ابوی نے میرے ہاتھ میں پکڑ رہی ہوئی ہے کاروں کی جو بات ہے وہ آپ کا کا طریقے تھا تو لوگ ارے سوچ کی باتیں سے پتا چلا ابھی جو رسول کو جن کو کہہ رہے ہیں تو کوئی ضرور میں سب تم کیسا بچاؤ میں کیسا بچاؤں تم کیسا بچاؤں کیا میں رسول دنیا کو بتا رہا ہے کہ نہ میں نظر بچاؤں نہ میں نتیجہ بچاؤں نہ میں روحی بچاؤں نہ میں امری بچاؤں میں تم مجھے لے کر آتا ہے اور غیروں کو بتاتا ہے میں جوانوں کھاتا ہوں میں کھاتا ہوں ابھی کی وقت کی بچی میں کہتا ہوں جب یہ پانچوں نہ کر لیا جب پانچوں نہ کر لیا اور جب نے پوچھا میں کون ہے تو بچوں کو میں نے بنایا ہے ان پانچ کی بہت تو ہم کہتے ہیں آپ نے نہ کیا میں نے بولا یہاں بھی بولا کہتی تھا یہاں بھی بولا تو راجا نے کہا کہ سب کچھ میں نے پانچ کی بہت سے بنایا ہے تو جناب نے کہا یہ آپ کی مہربانی ہے جناب نے کہا یہ آپ کی وجہ سے اپنے کہا نانا یہ آپ کی وجہ سے ہے یہ اس سے سکتا ہے اپنا ضروری ہے میں گھبرا تو نہیں ہے میں تم جیسا بھوک لگ جائے نہ ہوتا تو پھر آپ کو احترام نہ ہوتا تھا لیکن ابھی نے کہا
میں سب تم سے تو میرے دیتا میں تیرے میں تیرے دیتا تم میرے دیتی میں تیرے دیتا تم میرے دیتی تو جلدی جلدی کرتے یہ ساتھ ہے کتاب کا نام ہے بشارت مصطفیٰ صحابی کا بیٹا ہے میں نام بھی نہیں لیتا مسلمانوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی چاہے کہ میں کتاب میں ہے مجھے پڑھنا تو چاہیے صحابی کی بیٹے نے خود سے پوچھا تھا وہ کہتا ہے کہ پال دنیا بھی ہے اللہ کی دنیا بھی پال دوں میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ اس سے بھی چاہیے نہیں سکتے یہ اعتراض پرانا یا رسول اللہ یا بولتے تھے چلیے نہیں کیوں کرتے ہیں اقال یا بادر یا سلمان یا مدار ما فعل اقوام یکون منزلتن منزلتی لیکن اس میں ایک حضر ایک سلمان ایک مدار اس کا ان کو ہوتا گیا سلمان ہو جا گیا یہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتے یہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتے جو وہ میں ہوں جس کی منزل وہ بھی ہے جو میری کہاں جا آواز آ رہے میرے نوجوان منا حق علی جن فقط حقنی صحابی کے بیٹے جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی میں حق علی منا حق علی رضی اللہ عنہ اور جس نے مجھ سے محبت کی اس پر اللہ راضی ہو گیا نبی اللہ کا باب جنت اور جس پر اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے جنت کافی ہے ومن حب علي يقبل الله صلاته وصيامه وقيامه واستجاب الله له دعاءه صحابی کے بیٹے جس نے بھی میرے علی سے محبت کی اللہ اس کے نمازوں کو قبول کرتا ہے اللہ اس کے روزوں کو قبول کرتا ہے اللہ اس کے حجات کو قبول کرتا ہے اللہ اس کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے پتا چلا ہم علی کیے کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوتا ہے نہیں ہے سمجھ جاتا ہے میں نے کیا کہنا یہ خدا پر ہوں تو سورج گرو کو ہو جائے رسول اللہ ومن حق علی فقط استغفر یہی بلاوت صحابی کے بیٹے جتنے بھی میرے علی سے محبت کی ملائک رات دن ان سے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں میرے علی سے محبت کی ملائک رات دن ان سے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں لہو ابواب الجنت اور ملائک قیامت کے دن ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے گی دروازہ نہیں دروازے کھولے گی کہنا چاہتا ہوں ملائک اسی دن اس کے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے یدخل من ای باب شاء بغیر حساب اور وہ قیامت کے دن جس جنت سے چاہے گا جس دروازے سے چاہے گا جس دروازے
بند ہوگا بغیر کا کون جو میرے علی سے محبت ہے میرے بھائی سارے پڑھے لکھے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں ایک جملہ پھر مجھے کہنا حوالت السمدائے میں علامہ الحمدی مسلمانوں کی بڑی کتاب نام کیا ہے حوالت السمدائے علامہ الحمدی جب رسول میرا خلاف تھا پھر سنو یہ بولے لگے نام کیا ہے کتاب کا حوالت السمدائے بے بہا موتی نام کتاب کا ہے بے بہا موتی کہ دل کی ہے علامہ الحمدی کی وہ کہتا جب رسول میرا خلاف تھا صحابہ کرام نے پوچھا کیا رسول اللہ آپ جو میدان میں گئے تھے جنت دیکھی کتنے دروازے سے 8 ایسے کلب کا ذمہ دار کتنے دروازے سے 8 دروازے کتنے دروازے سے 8 دروازے رسول آپ کو پتا ہے کہ دروازوں پر لکھا کیا ہوا تھا ایک جملے کو میں پڑھاؤں جا سکا تم جانا میرا مولا مجھے لگا میں نے دیکھا اللہ بابل اول مکتوب منها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میں نے جنت کے پہلے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وانا بابل ثانی منها مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ بابل ثانی منها مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وانا بابل منها مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وانا بابل منها مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وانا بابل منها مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وانا بابل منها مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وانا بابل منها مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ رسول اللہ صحابہ خدا کی قسم میں نے جنت سے آنسو دے کر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ یہاں اسی میں سے نہ کرائی لیکن آپ کے خاموشی کو جنت کے ہاتھ دروازے جنت کے ہاتھ دروازے اور تمام دروازے میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا اللہ 6 دروازے میں لکھا ہوتا 6 دروازے میں لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آواز اگر 2 دروازے میں لکھا ہوتا لا الہ الا محمد رسول اللہ تو مجھے مسلمان کہتے کہ تم ان دروازے سے داخل ہو جہاں علی ولی اللہ ہے ہم اسی دروازے سے داخل ہوں گے جہاں علی ولی اللہ نہیں اور لیکن سنانے نہیں دیکھ رہے ہو جس مسجد سے کرنے میں علی ولی اللہ تاکہ ہیں یہ چیزوں کی مسجد مسجد میں آزاد میں علی ولی اللہ ارے شیعہ کی مسجد ہے مسلمان ہو میں کیا کروں دوسرے بار میں جا کر دیکھو تو جنت میں کون جائے گا ارے جب تم جنت کے دروازوں کو 8 روپے دیتے ہو ارے یہاں تو علی ولی اللہ تھا ارے یہ تو کسی چیز ہوئی یہ تو چھوٹا سا خطبہ ہے جو میرے پاس ادھیکار نہیں ہے کل اس کو آگے بڑھوں سلام دے اللہ کی کو سلام ہوئی تقریر ہے تیار ہو کر آنا کی نتیجہ نکالنا میں نے کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ بات ہے قرآن حکیم کے صورت طور اس جب کو صورت انسان میں اس
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. میرے حبیب یہ عادت ہے کافروں کی مشرکوں کی کہ آپ کو قید کریں یا مقرر کریں یا قتل کریں. میرے حبیب انہوں نے یہ عادت کی ہے اور میں نے تجھے بچانے کی تدبیر کی ہے اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں. آئے سے پتا چلا کہ یہ آئے چھپے ہجرت تمام مسلمان بھائی بتائیں یا اللہ آپ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. یہی بیٹھا نا یا تو رسول کو قتل کریں گے یا پھر قتل کریں گے یا قید کریں گے تو آپ رسول کو آسمان کا اٹھانے گے. جب تو پیشہ کو اٹھانے کا ہے تو رسول کو نہیں تمہارے رسول کا جواب دے رہا یا اللہ عیسیٰ سے اتنی محبت اس کو تو آسمان پر اٹھائیں گے اور یہ رسول دے گا جو تمہارا محبوب ہے حبیب ہے وہ رات کو کیوں نکلے اور تمہاری وہ تدبیر کیا تھی تمہیں رسول کا بتا دیا. مسلمان کہتے ہیں کہ رسول نے علی کو بستر پر سلایا. میں کہتا ہوں مسلمانوں کو یا علی پسند نہیں علی کیوں سوئے. مسلمان بھائی کے لیے میری گفتگو ہے. میں نے کیا میں انتہا پسند ہے میں پڑھا لکھا ہوں یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہوں. میرے دوستوں معاف کرنا میں کہا یا اللہ علی کے سفر کیوں سوئے علی کیوں سوئے کیا تمہارے پاس ایسی تکلیف نہیں تھی کیا تمہارے پاس ایسی تکلیف نہیں تھی کیا علی کیوں سوئے کیا مسلمانوں کو چھپ رہے یا اللہ علی کو یا اللہ قرآن میں اگر نہ ہوتا تو اقلت نہ کرتا بخاری شریف میں نہ ہوتا تو میں آج بیان نہ کرتا. پہلے تو یا اللہ قرآن میں جب سورت تقویٰ کیا جانا ہوئی تو ابو اکرم اپنے سفر کے خاص لفظ لے اور جب انہیں جمیلا ابو لہب کی بیوی ڈنڈا لے کر مسجد میں آئی تو رسول کے صحابی نے کہا یا رسول خیر ہوں آپ نے اپنا لنگر آج تم بھی مجھے نہیں دیکھے رسول غائب ہو گئے. رسول غائب ہو گیا انہیں جمیلا ہو ادھر ادھر دیکھا رسول نہیں ملا چلی گئی رسول ملتا ہوا میرا سالا تو جو لاجے ہے یا اللہ آج تم نے مسجد میں رسول کو غائب کر دیا تو سپنے رکھنے کی گھر میں غائب بھی نہیں کیا. یا اللہ مسلمانوں کو علی نہیں اچھا لگتا علی کیوں سوئے جب آج آپ نے مسجد میں رسول کو غائب کیا ہے تو اس کی رات غائب کیوں نہیں کیا. کچھ کہنا چاہتا ہوں آج تم نے مسجد میں رسول کو غائب کیا سویرے جب میں غائب کیوں نہیں کیا کیا کرنے کتنا آکار لے جائے وہی رات کو اندھیرے میں آپ کا محبوب ہے وہی لائے کر دیتا اور جب رسول نہ ہے ہوا تب ناسی نے کیا کہا آج سمجھے ہمیں اللہ کا حاجی کہتے تھے ہیں جو جب چاہے غائب ہو جائے اور جب چاہے غائب ہو جائے. اور جب رسول چلے تھے تو اللہ نے صاف سمے صورت یاد کی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فبیناہم فہم لا یبصرون. جب میرا رسول چلا تو میں نے کافروں کے آگے بھی کیا پیچھے بھی کیا اوپر سے چڑھتا اب میرے رسول کو دیکھ نہ سکے. پہلے کے لوگ ہیں اگر سوچ رہا تھا سمجھ کر ہم ایک کافر تو نہیں جب میرا رسول چلا تو میں نے کیا کیا کافروں کے آگے بھی کیا
सूरज की चली दिया ऊपर से करता और मेरे रसूल को देख न सकी। या अल्लाह रसूल चला गया उन्होंने नहीं देखा तो या ये से कहता तो रसूल को पूछा है जाओ अभी तो कहता क्यों जब यहाँ तूने काफिरों के दरमियान रसूल को छुपा दिया तो घर में क्यों नहीं पाया? यही मुसलमान से पूछा लाने का क्यों नहीं किया अभी तो क्यों सुनाया अली को क्यों सुनाया यानी अल्लाह ने बता पहले तो मुसलमान से बताया ये दीवार कौन सी थी क्या ऐसी थी अल्लाह ने बनाया तो मैंने जाकर दीवार खरीद सके। कुरान के अल्फाज में मुसलमान ऐसे रहते हैं उनकी गाड़ी ऐसी रहती है कि कयामत तक गाड़ी बाहर नहीं आएगी। कुरान के अल्फाज में रहते हैं क्या ये दीवार नहीं थी वो कार की दीवार गैस की दीवार आगे भी गए पीछे भी गए ऊपर से भी गए यानी काफिर रसूल को नहीं देख रहे थे रसूल उनको देख रहा था पता चला जब मैं हाथी हूँ तो दुनिया को नहीं देख सकती वो दुनिया को देखा मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों एक हाथ में अगर कुरान में आयतें नहीं थी फिर आपका हाथ था मेरे बुजुर्गों बच्ची से ज्यादा बुजुर्ग समझते इंशाल्लाह ये मेरे बच्चे जो हैं यहाँ जाके मजलिस का किरदार बनेंगे और खुला करना चाहता ये अंदाज से कुरान की तो आए थे अब बुखार की तक पहले तो कुरान को देखे अजीब मैं तक कुरान को लगाता हूँ कुरान को काफी समझ लगा ली कुरान को तो देखे ना लाने कुरान ने क्या पूरे बताओ ताकत न खड़ा हुआ जब किसी ने मेरे रसूल की मदद न की तो मैंने मेरे बुजुर्ग अब्दुल हकीम को छोड़ो अब्दुल हकीम से कोई दुश्मनी रखे मुझे बड़ा खुश हुआ अली से दुश्मनी अली से दुश्मनी से तुम्हें महंगी पड़ेगी या मैदान पड़ेगा अली की दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी अब्दुल हकीम से रखे अली से ये कुरान से था कुरान से फकत नसरल्लाह जब किसी ने मेरे रसूल की मदद न की तो अल्लाह ने मदद की तब इस आखिरत का करूँ जब मेरे रसूल को काफिरों ने निकाला मेरे रसूल को काफिरों ने निकाला मेरे अकेले रसूल को काफिरों ने निकाला मेरे अकेले रसूल कितनी मेहनत करता मेरे अकेले रसूल को काफिरों ने निकाला मानना पड़ेगा कि रसूल अकेला निकला था काफिर तक रसूल के दुश्मन थे अब अगर कोई और गया है तो पीछे गया है रसूल के साथ आइए चलते हैं बुखारी शरीफ की तरफ चलते हैं बुखारी शरीफ की तरफ बुखारी शरीफ जिनकी दौड़ 12-14 और बाकी किताबें बनाते बिल्कुल क्या का पौधा है जिनकी दौड़ किताबें बनाते ये बुखारी शरीफ में न होता बुखारी शरीफ में होता किताबों को भी देखें अपने सारे किताबें देखें 12-14 और किताबें बनाते
وہ بخاری شریف نے لکھا جو گیا ہے وہ پیچھے گیا جب اس سے رسول سے ملا میں نے سمجھ چلنے نہیں جانا چاہتا کیونکہ جہاں کا مزہ میں سارے پڑھے لکھے اور اسلام آباد جو کہتی ہے سکتی ہے اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ مجھے نہیں ملے اللہ کیا کرنا جب رسول سے ملا تو مالک کا بیٹا سراغ تھا جب سستا کے سستا کافر تھا سراغ عادت ہے یا کوئی تو نیند صحیح بھی کرنی میرے دوستوں کو بخاری شریف کے الفاظ میں نہیں کہا میں عبارت بھی پوری نہیں پڑھتی عبارت بھی پوری نہیں پڑھتا میرے دوستوں اب بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ جو رسول سے ملا تھا جب اس نے قرآن کو دیکھا تو کہا تھا ہماری خیر میں ہی ہماری خیر اللہ مانا ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں ستا علیہ النبی فرتقبت به فتح الى بدنہ رسول نے ارادہ کیا رسول نے ارادہ کیا تو سراغ کا گھوڑا وہ مدینے تک گیا پیڑ تک گئے اس کے بھی پاؤں تک گئے ہاتھ تک گئے گھوڑا پیڑ تک زمین گئی اتنا بڑا جملہ ہے میں نے کہا اگر سمجھ میں آ جائے تو مجھے آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے ارے رسول نے ارادہ کیا ارے جو کافر رسول کے ارادے سے زمین میں چل جاتا ہے تو یار اپنا پھر نکلے کیوں گھر نہیں آپ برابر کرتا تو کوئی کافر کافر نہ رہتا میں یہی کہنا چاہتا ہوں علی پہ سر پر جیت ہوئی علی پہ سر پر جیت ہوئی میرے کہنے کا یہ مقصد ہے علی پہ سر پر جیت ہوئی جو اللہ رسول کو مسجد میں غائب کر سکتا ہے جو اللہ کافروں کے درمیان میں رسول کو غائب کر سکتا ہے جس کے ارادے سے فراغتا کا گھوڑا اور فراغتا زمین میں چلا جاتا ہے وہ گھر سے کیوں نکلا اور علی کو کیوں سلایا علی کو کیوں سلایا میں تو اپنے سے سوال کرتا ہوں مسلمان بھائی کو میں نے سوال دے دیے ہیں اب مجھے جواب دے کیوں سنایا لال کو میں تمہیں ابھی خیال ہے مسلمانوں کو ابھی اچھا نہیں لگتا علی پوچھو ایک جملہ ہے جو کہنا چاہتا ہوں بخاری شریف میں تو سوال کا جب تک گیا زمین میں تو جملہ یا رسول اللہ میں کبھی آپ کی مخالفت نہیں کروں کبھی مجھے آپ نجات دیں کبھی آپ نجات دیں میں کبھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا کیونکہ میں کافر ہوں بے غیرت نہیں اور رسول نے پھر ارادہ کیا قرآن کو نجات مل گئی اور تاریخ شاہد ہے اس کے بعد قرآن نے پھر کبھی رسول کی مخالفت ایک کافر ہے جس نے ساری زندگی رسول کی مخالفت نہ کی اور ایک مسلمان ہے جس نے کلمے پڑھنے کے بعد ساری زندگی رسول کے فیصلوں کی مخالفت کی بڑا آپ نہیں کرے رسول گھبرائیں گے آئیے چلتے ہیں تفاسیر کی طرف چلتے ہیں قرآن کی طرف جواب علی میں ہے تیری طرف رسول کی میں ہے 23 برس کا بچہ ان کو بہتر کر سنا اس کو بہتر کر سنا مسلمان تو کہتے ہیں کہ کافر اندھے ہو گئے تھے کافر اندھے ہو گئے تھے دیکھو خود قرآن ان کے عقائد کی کس طرح کا دل کرتا ہے علی کا
چھوٹا علی کا قد چھوٹا تھا، یہ تمہیں چھوٹا نظر آ رہا ہے. تھے تو کافر تھے، جنہوں نے ساری رات علی کو رسول سمجھا. ارے تم نے تو میرے مولا علی کو دیکھا نہیں، جنہوں نے 23 برس علی کو دیکھا تھا، 15 برس رسول کو دیکھا تھا، کیا وہ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا وہ اندھے ہو گئے تھے؟ تھوڑی توجہ سارا پھر قرآن کی طرف چلا، پھر قرآن کی طرف چلوں گا، اور جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، میرے دوستوں میرے بزرگوں سارا دن رسم کرتے رہے گی. یا علی آج خطرے کیا، یا علی آج خطرے کیا، یا علی آج خطرے کیا. خطرہ تو رسول اللہ خطرہ ہے تو اپنے اللہ کو کر علی بھی سننے والا اگر میں تمہیں غلط کہوں میرا گریبان کرتا ہوں تب لیکن تمہیں یہ غلط کر تم تکلیف بھی بول رہی یا آج خطرے کی رات، یا ابھی آج خطرے کی رات، یا تو اللہ کا محبوب کو کر خطرے کی رات ہے. علی کیا کرے؟ وہ تو بچہ ہے. ایمان سے بزرگوں بتایا، ایمان سے بتایا. اب میرے پتا ہے موٹر وے پر وہاں باقی جو ہے وہ لوٹے. ایمان سے پتا بزرگوں اگر آپ اپنے بچے کو کہیں، بچے کو کہیں، بیٹے کو کہیں، 20 برس کے بچے کو بیٹے کو کہیں بیٹا آج ڈاکو کر، بیٹا آج ڈاکو، بیٹا آج ڈاکو گاؤں پر حملہ کرے، سب سے پہلے بیوی کہے گی یہ گاڑی میں کیا ہو گیا ہے، بچے کو کیوں ڈراتے ہو؟ آپ کے ایسے بندر ابھی آپ کے سامنے بچہ ہے، یہ بچے کو کیوں ڈراتے ہو؟ نہیں کرے بھائی. اور میرے دوستوں میں عجیب جملہ ہے جو رسول کہتے رہے تو جناب علی نے کہا اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں، میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے. اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے. اگر آپ سو جائیں گے تو یہ جان بچ جائے. اور جو خطرہ باہی خطرہ جو رسول پر کیا علی کا کون کہا ہے اگر آپ سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے. کیوں؟ علی اللہ ہے کیا؟ علی کو بھی علی پر یقین ہے، خدا پر نہیں. اگر علی کھو جائے گا تو میری جان میں جائے گی. دوسری فتوا جو علی پر علی کیا کرا کہ اگر میں سو جاؤں جان میں جائے گی وہ اللہ ہے کیا؟ وہ اللہ ہے کیا؟ تیسری فتوا جو خدا پر یا اللہ پہلے رسول کی نبوت کی ملے کیونکہ اس نے کچھ یہ مدد نہیں مانی. پہلی بات تو یہ میرے دوستوں میرے بزرگوں آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. 2 منٹ آپ سوچیں کہ رسول نے کیوں کہا، علی کیوں کہا، اس کو پہلے سن کر پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، پھر جواب سننے والے جہاں جہاں میری آواز آئی. یہ ابھی جو میں 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں یہ آتے ہیں سورت آفات. جناب ابراہیم کی عمر ہے 125 برس. کتنی؟ 125 برس. رسول کی کریشن 125. جناب علی کی عمر ہے 23 برس. جناب اسماعیل کی عمر ہے 13 برس. 13 برس. اور جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری.
اے بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں تو آپ کو دعا کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ گھبرا نہ جائے میرے پڑھے لکھے بھائی، گھبرا نہ جائے۔ جناب ابراہیم کی 125 برس عمر ہے اور وہ 13 سال کے بچے کو ہے، 13 سال کے بچے کو کہا کہ میرا بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں تو آپ کو دعا کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ میرے بھائی آپ کو بھی شوق ہے، آپ بھی بولے آپ بھی کسی بچے کو کہیں آپ کو دعا کر رہا ہے، اگر سب سے پہلے آپ کی بیوی آپ کو گھر سے نہ نکالے تو میرا نام آپ رکھ لیں۔ ارے تو میرے بعد میں دماغ خراب ہو گئے، بیٹے کو بھی دعا کرنا سمجھ جاتا ہے۔ اے بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں تو آپ کو دعا کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ تیری مرضی کیا ہے؟ یعنی آج خطرے کی رات ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ جواب کریں گے بچے، بھائی میں ایسی بات ہی نہیں کرتا تو کوئی ماں کا لاش میں قیامت کا جواب دے۔ اور جناب اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت فالما تومر اتجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا یہ خواب نہیں، یہ وہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ابراہیم کا 125 برس میں دماغ خراب نہیں ہوتا تو 63 برس عمر میں رسول کا دماغ کیسے خراب ہوا؟ بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ وہی ہے جو آپ کو حکم مل رہا ہے، جو آپ کو حکم مل رہا ہے کس طرح جو آپ کو حکم مل رہا ہے آپ اسی پیروی کریں۔ انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا انشاءاللہ تو مجھے صابرین میں سے پائے گا، صابرین میں سے پائے گا۔ انشاءاللہ تو مجھے صابرین میں سے پائے گا۔ کیوں؟ ابراہیم نے کیوں کہا؟ رسول نے کیوں کہا؟ رسول نے علی کو کیوں کہا؟ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کیوں کہا؟ ہاں، اگر جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو نہ کہتا بچے کو لے کر جاتا نہیں آواز اگر میں اسماعیل سے نہ پوچھتا تو تمہارا پالا پڑتا۔ چودھری اور 15ویں صدی کے مسلمان تھے، وہ تمہیں پتا نہیں تھا، اگر موت کا پتا ہوتا تو مان جاتا۔ اگر بچے کو موت کا پتا ہوتا تو بھاگ جاتا۔ اس طرح سے اگر رسول نہ کہتا یاد خطرے کی رات ہے تو مسلمان کہتے علی کو خطرے کا پتا نہیں تھا، اگر پتا ہوتا تو بھاگ جاتا۔ اسماعیل سے نہ پوچھتا تو قربانی میں ابراہیم کا حصہ ہوگا، اسماعیل کا نہیں۔ اس طرح اگر رسول علی سے نہ پوچھتے تو سچے حضرت میں صرف رسول کا حصہ ہوتا، علی کا سمجھ میں آ گئی گا؟ انشاءاللہ تو
تجھے صابرین میں سے پائے گا انشاءاللہ، تجھے صابرین میں سے پائے گا۔ اور تفسیر کبھی امام محمود راضی نے کیا لکھا کہ جب رسول علی کو کہا یاد اگر آپ سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی، اور ہر جگہ علی تو علی میں شکر کا کر جائے گی، علی نے شکر کا شکر کا سجدہ کیا، شکر کا سجدہ، شکر کیا جاتا ہے نعمت پر، شکر کیا جاتا ہے مصیبت پر۔ موت اسماعیل نے بھی قبول کیا، موت علی نے بھی قبول کیا، لیکن اسماعیل کی نظر میں موت مصیبت تھا، علی کی نظر میں موت نعمت تھا۔ اور یہ ہے میرے دوستوں، اسماعیل نے بھی قبول کیا، موت علی نے بھی قبول کیا، فرق یہ تھا اسماعیل کی نظر میں موت مصیبت تھا، علی کی نظر میں موت نعمت تھا۔ تو پھر معاف کرنا، ارے جب تبدیل ہوا اسماعیل جو نبی ہے رسول ہے، ارے جب اسماعیل جیسی ہستی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میرے میرے کو علی کے مقابلے یہی کا سبب ہے کہ رات میں بات کر رہا جرمنی کا بڑا خلاصہ ولیم جورج بیکر اس نے کہا تھا مسلمان کہتے ہیں کہ علی کو 19 رمضان کو درد لگی اور 21 کو شہادت پائی، کہتا ہے مسلمان دے رہا اگر علی کو درد نہ لگتی پھر بھی علی شہید تھے، پھر بھی علی شہید دلیل بھی رہتی کہ جب اسماعیل نے موت کو قبول کیا اور 100 منٹ کے لیے سوری کے نیچے لے گیا تو تبھی نہ بن گیا، تمہیں ہوا نہیں تھا، موت کو قبول کر کے سوری کے نیچے لیتا تھا، کہا جو 100 منٹ کے لیے موت کو قبول کر کے سوری کے نیچے لے گئے وہ تو کبھی ہونا ہے، اور موت کو ساری رات تکیا کر دیا، پھر دونوں مسلمان ہو کر چلے، دونوں ابراہیم بھی مسلمان اسماعیل بھی مسلمان، اور اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لیتا ہے، ایسے نہیں ماتھے کے بل، یہ ہے بڑا دل، ماتھے کے بل لیتا ہے بیٹا، اگر چہرے پر نظر پڑ جاتی ماتھے کے بل بچے کو لیتا ہے، ماتھے کے بل دونوں مسلمان، ابراہیم مسلمان اسماعیل مسلمان، وہ تیرا بچہ تھا چھوٹا بچی تھا، دونوں مسلمان۔ زیادہ یہ سنتا ہوں آواز سمجھانے کے لیے، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، باپ مسلمان اس لیے ہے کہ بچے کو موت کے لیے لٹایا، اور بچہ مسلمان اس لیے ہے کہ باپ کا کہا مان کر موت کے لیے لیٹ گیا۔ ارے کہتا ہوں، ارے پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، جو اس بچے کو موت کے لیے لے جائے وہ بھی مسلمان، اور جو بچہ موت کے لیے باپ کا کہا مان کر لے جائے وہ بھی مسلمان۔
تو وہ ابو طالب جو ساری زندگی موت تک علی کو لٹاتا رہا، اور ہم نے تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا، ہم نے کے داروں کو ایسا ہی بدلا دیتے۔ سلام یقیناً یہ بڑا امتحان تھا، یقیناً یہ بڑا امتحان تھا۔ وہ پتہ نہ ہو تیز دینا تھی، وہ پتہ نہ ہو تیز دینا تھی، اور ہم نے اسماعیل ایک دیے صبح عظیم کی صبح عظیم میں کرا دیا یا لگانے کا کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے میں نے اسماعیل کو بچایا، کوئی سبب ہے۔ سبب کیا ہے؟ تو میرا مقصد جو ہے وہ ابراہیم کے قربانی سے پورا نہیں ہو رہا، میرا مقصد جو ہے وہ ابراہیم کے قربانی کی وجہ سے پورا، اسماعیل کی قربانی کی وجہ سے پورا نہیں ہو رہا۔ یہ ہے سببیہ، یہ ہے سببیہ، بدل کا سبب، بدل کا سبب۔ معاف کرنا، معاف کرنا، اسماعیل کا بدل تمہا نہیں، معاف کرنا، اسماعیل کا رسول ہے، نبی ہے، معصوم ہے، اس کا بدلہ جاننا۔ ارے تمہارے دماغ کی جانور جیسے بن گئے ہیں، حیا کرو۔ اسماعیل کا بدل تمہا نہیں، اسماعیل کا بدل حسین ہے، اسماعیل کا بدل حسین ہے، اسماعیل کا بدل حسین ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسماعیل کے فکر ہو تجھے عظیم میں بدل دیا، اس لیے میرا مقصد پورا ہوگا۔ حسین کی قربانی ہے، تیار ہو کر آنا۔ سلام ہو حسین پر، میرے دوستوں، میرے بزرگ، آپ نے عجیب جملہ سنا، جس طرح میرے دوستوں حسین کو سر سے نہیں ہے، تجھے نہیں کیا تھا سر سے، جس طرح ماتھے کے بل، ماتھے کے بل جناب اسماعیل ماتھے سے بل لیتا تھا، یہ ایسا حسین جس حجزے میں تھا، حسین کو گردن سے نہیں، اوپر سے چکا کیا گیا تھا، اوپر سے خنجر، اوپر سے خنجر، اوپر سے خنجر، اوپر سے خنجر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں کی پسند آ رہا ہوں، میرے دوستوں، جب حسین پر خنجر چلنے لگا، ارے ہمارے ایما فرما رہے ہیں، تو جب خنجر چلنے لگا انبیاء کربلا کے میدان سے جانے لگے، پانی درد لگی، رسول نے کہا حسین آپ جانے کربلا جانے، دوسری تیسری طرف چلی، علی نے کہا بچہ آپ جانے کربلا جانے، پانچویں چھٹی طرف چلی، حسن نے کہا بھیا آپ جانے کربلا جانے۔ مجھے پسند ہے ظلم پر جب سارے چلنے لگے، رسول آگے بڑھے، آؤ میرے حسین، آؤ میرے حسین، میری دوست میں آؤ میرے بچے، میں نے آپ کو چٹیاں پیٹ کر مارا، آؤ میرے حسین، آؤ میرے حسین، میں نے آپ کو چٹیاں پیٹ کر مارا ہے۔ میرے بھیا، میرے بزرگوں، جب جناب سیدہ دنیا سے انتقال کیا تھا تو علامہ مسجد سے رحمت نے لکھا کہ جناب علی نے جناب سیدہ کو غسل کر دیا اور بچی کو کہا آؤ میرے بچے، ماں کی آخری زیارت ہے، تو بچے آئے تھے سونا، انہیں کل سنا سنا ہے بہن اور حسین صاحب۔ میرے دوستوں، جب جناب علی نے کہا آؤ بیٹا، آؤ بیٹی زینب، آؤ بیٹی زینب، سنا بیٹی زینب نے کہا یہ ہماری بات کے لیے کہا، یہ راز نیاز کی باتیں ہیں، اس کا احترام نہ کرے۔ ارے وہ بیٹی ہے، وہ باپ ہے، لیکن مرتبہ دکھانا تھا تاکہ مرتبے کو دیکھ کر بنا بننا لگا۔ کسی زینب نے کہا بابا میں ساری زندگی آپ کے سامنے رہوں گا، آپ گھر سے باہر چلے جائیں، آج بیٹی اپنے ماں سے باتیں
دنیا کا دستور ہے کہ جب بیٹی پر مصیبت آتی ہے بابا کو نہیں بناتی، اپنی جان کو بتاتی ہے، اپنی جان کو بتاتی ہے بیٹی کرنے والے خدا جانے بیٹی کے ماں میں کیا باتیں ہیں، لیکن جب بیٹی محنت کری گئی تو جناب علی اللہ حسین بیٹا آؤ، کہا بابا میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بابا آپ ہی نے جو کہا تھا کہ میں باتیں کروں، میری ماں مریم سے اصل ہے، تو جناب عیسیٰ تب تک ماں کے جنازے پر نہیں آیا تھا، جب تک جناب مریم نے نہیں بلایا تھا، بابا جب تک اماں نہیں بلائے گی میں حسین نہیں آؤں گا، نوجوانوں دادا تو میں کھاتا ہوں، مجھے کپڑے سے ملتا تھی، جب جناب دادا کے قانون میں سوچ رہی تھی اسی دل سے ہمارے علاقہ کرواتی ہے کہ رسول کا ایک ہاتھ معلوم کا ہوتا تھا، ایک ہاتھ سے تکلیف پڑتی تھی، ایک ہاتھ سے تکلیف پڑتی تھی، لیکن جب جناب حسین نے کہا بابا جب تک اماں نہیں بلائے گی میں حسین نہیں آ رہے تمہیں کھانا تھا سفر کے بل سے سفر کے بعد ہاتھ بڑھا آؤ میرا حسین آج میں قانون کا درد بھول گئی، آؤ میرا حسین، آؤ میرے غریب حسین، آج میں قانون کا درد بھول گئی، حسین آیا ماں کو گلے سے لگایا اور دنیا کا ماں یہ آپ ہی مجھ کو اٹھاؤ، ماں کربلا میں آنا میرا بھاؤ اتار ہو جائے، ماں آپ کے ہاتھ لگا مطلب میرے ہاتھ لگا، ماں آپ کا سر موجود ہے میرا سر ہوگا، ماں کربلا میں آنا یہ دوسرے میرے مطلب نہیں تھا، ماں بیٹے میں گھٹن ہو رہی تھی یا قدرت کی آواز ہے حسین کو ماں سے بڑے پیار سے نہ کرو، انہیں قیامت کا موقع دوں گا، انہیں قیامت کا موقع دوں گا، ابھی آگے بڑھے حسین کو سینے سے لگایا، پریشانی ہوئی، حسین کو بڑے پیار سے نہ کیا، حسین کو بڑے پیار سے نہ کیا، میں کہتا والے تقل مولا حسین تم بڑا خوش قسمت ہے، آج آپ کا بابا موجود ہے، بھیا موجود ہے، بہنیں موجود ہے، آپ کو بابا نے بڑے پیار سے ماں کے جنازے سے لے کیا، مولا حسین کل کربلا میں آپ کی لاش پر سکینہ آئی، مولا آپ جاؤگے سچا بات جاؤگے حق کرنا ہوگا، جملہ آئے گا سمجھنے والے گا، علی عیسیٰ کی قسم کھا رہا ہوں جب جناب رسول آیا میرے حسین میرے دوست ہو جاتا کیا ٹکڑے کے آواز آئے، آج جو دعا سے کرائے کیا حسین شہید ہوا ہے، وہاں حسین کی خبر نہیں ہے، تیرا قدم پر دور حسین کی خبر ہے، جب کہا بھگوان حسین کے جسم کی آواز ہے نفعیت نفعیت، حسین کی لاش کی پھر گئی، حسین کی لاش کی پھر گئی، حسین کی لاش کی پھر گئی، جب تیرا مرنا اٹھی آئی گئی قدرت کی آگے رسول آگے بڑھو میرا حسین سچا رسول آگے بڑھو، رسول آگے بڑھو، میرا حسین کیسا ہے، میرا حسین سچا ہوا ہے